کہتے ہیں کہ بھائی قرآن میں نہ لڑائی ہے نہ تشدد ہے. ہاں، قرآن کریم کے اندر لڑائی اور تشدد کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی لڑنے آئے، اگر کوئی گھر سے نکالے تو پھر اس کو اجازت ہے کہ اپنے گھر کی حفاظت کرو، تو پھر اس کو اجازت ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کرو. یہ تو سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ ہے. اللہ کے نبی نے جنگ کب شروع کی؟ 13 سال تک مکہ میں رہے. کون سا ایسا ظلم نہیں تھا جو صحابہ کرام نے برداشت نہ کی ہو؟ کون سی ایسی پریشانی نہیں تھی جو حضرات صحابہ کرام نے برداشت نہ کیا ہو؟ اتنے سارے ظلم ڈھائے گئے. اللہ کے نبی کا گناہ کیا تھا؟ یہی نا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اللہ ایک ہے کامیاب ہو جاؤ گے، کہہ لو. یہی پیغام تھا. کیا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہنا یا کہلوانا؟ لیکن پھر بھی اللہ کے نبی کو کتنی تکلیف دی گئی. تکلیف دینے والا کون؟ ابو جہل. اور 13 سال تک نبی نے ایک لفظ تک نہیں کہا. نبی پاک علیہ السلام نے کسی کو ایک تھپڑ تک نہیں مارا اپنی پوری زندگی میں. حضرت بلال حبشی نے جب کلمہ پڑھا، ان کے جسم میں تکلیفیں دی گئی، پتھر ڈالا گیا. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پر آگ جلا کر، لکڑیوں میں آگ جلا کر اوپر سے ڈال دیا جاتا تھا، اور ان کی پیٹھ سے چربی پگھل پگھل کر وہ آگ بجھ جاتی تھی. حضرت خباب بن ارت کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا. 60,000 مکہ واسیوں کے سامنے میں ایک بوڑھی عورت، 80 سال کی ایک بوڑھی عورت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بیچ سے 2 لخت کر دیا گیا، بیچ سے چیر کر رکھ دیا گیا. تب بھی اللہ کے نبی نے کسی کے اوپر تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی. حضرت زبیر کی آنکھیں نکالی گئی، تب بھی اللہ کے نبی نے کسی کے اوپر یہ نہیں کہا کہ تلوار اٹھاؤ، لڑائی کرو، مقابلہ کرو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ میں جاتے تو ان کے اوپر یہ ابو جہل، ان کے چیلے عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، مغیرہ ظلم کرتے. اور جب پیٹ نہیں بھرتا تو انہوں نے ایک مرتبہ اعلان کیا کہ ایک گھاٹی میں، پہاڑوں کے دونوں بیچ میں ایک گھاٹی کے اندر نبی کے، محمد کے اور ان کے ماننے والے جتنے بھی صحابہ ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، ان سب کو اس میں بند کر دیا جائے، ان کا بائیکاٹ کرو. سب نے بائیکاٹ کیا مکہ والوں نے. ابو جہل کے کہنے پر 3 سال تک شیب ابی طالب میں ایک گھاٹی کا نام ہے، اللہ کے نبی وہاں پر رہے. کھانے کا سامان ختم ہو گیا، آٹے ختم ہو گئے، روٹی نہیں، چاول نہیں، دال نہیں، کھجور نہیں، گھی نہیں کہ اپنے بچوں کو کھلا دیں. جو مائیں جن کے پاس چھوٹے بچے تھے، دودھ پینے والے بچے تھے، ماؤں کے سینے میں دودھ نہیں کہ بچوں کے حلق میں اتار دیا جائے. لیکن تب بھی یہ ظالم لوگ، انہوں نے بندش کو ختم نہیں کیا تھا. اللہ کے نبی تب بھی کہتے تھے صبر کرو، صبر کرو. حضرت بلال حبشی کو جب تڑپایا جاتا تو اللہ کے نبی دیکھ کر کہتے کہ بلال صبر کرو. اور آج یہ میڈیا والے بولتے ہیں کہ اس قرآن میں جہاد ہے، اس قرآن میں لڑائی ہے. ہاں جہاد ہے. جب آپ مکہ سے مدینہ چلے گئے، جب مکہ سے آپ کے گھر کو چھوڑنے پر، آپ کے صحابہ کے دولت کو چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا، جب آپ مدینہ آئے تو یہاں مدینے پر بھی چین سے نہ رہنے دینے کی سازشیں رچی. کس نے؟ ابو جہل نے. تو ابو جہل پوری طاقت کے ساتھ اللہ کے نبی کے خاتمے کے لیے آیا. تو اس وقت اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ محمد اب بس کرو، اب مقابلہ کرو اس جاہل کا. ابو جہل جاہل تھا، ابو جہل ظالم تھا، ہر تشدد اور ہر ظلم کا استعمال نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس پر کرنے والا تھا. تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے، تب اللہ کے نبی علیہ السلام میدان کارزار میں نکلے ہیں. ابو جہل 1000 فوج کو لے کر آیا، کس لیے؟ نبی کو مٹانے کے لیے. اور نبی اپنی حفاظت کے لیے، اپنی بستی کی حفاظت کے لیے اگر تلوار لے کر میدان میں نکلا ہے تو میڈیا والوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے کہ نبی جہادی تھے. ارے جیسے مہا بھارت کے میدان میں پانڈووں نے کوروں کے ظلم کے خاتمے کے لیے جنگ کی تھی، لڑائی کی تھی،
وہاں پاپ نہیں تھا، وہاں جنگ، وہاں جہاد نہیں تھا، وہ تو راکشس کو مارنا تھا، اور راکشس کو مارنا ہندو دھرم میں پنیہ ہے، راکشس کو مارنا۔ ردربو گریوا ایک منتر ہے، ردربو گریوا اشریت پشاچ ابا برہما دویشو جہی تمم توریہ ترشتا ستیم وبھاجنی، کہ اگر کوئی راکشس آ جائے تو اس راکشس سے قوم کو، سماج کو بچانے کے لیے اگر تلوار اٹھانے کی نوبت آ جائے تو تلوار اٹھائی جا سکتی ہے۔ ہندو شاستروں میں کئی جگہوں پر ہے، اور یہ میڈیا والے بھی جانتے ہیں، لیکن میڈیا والے کہاں پیچھے پڑے؟ قرآن میں۔ ارے قرآن تو اتنی بڑی کتاب ہے، اگر کوئی بیٹھ کر عقیدت کے ساتھ ٹوٹی ہوئی زبان میں بھی اگر کوئی قرآن کی تلاوت کرتا، ٹوٹی ہوئی زبان میں، جیسے الحمدللہ رب العالمین ایسے کر کے پڑھتا ہے نا بہت سے آدمی، جس کا ناظرہ ٹھیک اچھا نہیں ہے، یا ریکوگنائزیشن میں پریشانی ہو رہی ہے، پرننسیشن میں، ادائیگی میں اٹک کر بھی پڑھتا ہے، تو اللہ اس بندے کی اٹک کو دیکھ کر پڑھنے کو بہت خوش ہوتے ہیں۔ آپ تیزی سے اچھے انداز میں پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایک حرف پر 10 نیکی، ایک نیکی 10 گنا اجر ایک حرف پر۔ لیکن اگر کوئی بندہ اٹک کر پڑھتا، اٹک کر رک کر پڑھتا ہے، اٹک جاتا، پھر دوبارہ ٹھیک کرتا، پھر پڑھتا، پھر صحیح ہوتی، پھر آگے جاتا ہے، تو اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اب اس کے اوپر ایک حرف پر ایک نہیں، ایک حرف پر 10 نیکی یعنی 20 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن۔ ہندو بھائی بھجن گاتے ہیں، ہنومان چالیسا، جے ہنومان گیان گن ساگر پڑھتے ہیں، اوم بھوربھوسواہا تتسویترورینیم۔ ہمارے یہاں کیا عقیدہ ہے؟ کوئی دقت پریشانی آتی ہے، کوئی بچہ بیمار ہے، امام صاحب کو بلاتے ہیں، امام صاحب آئیے ذرا دم کر دیجئے، وہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یا آیت الکرسی پڑھتے ہیں یا معوذتین پڑھتے، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق پڑھتے، دم کر دیتے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس میں شفا ہے، پورا قرآن شفا ہے، لیکن کچھ خاص آیتیں، کچھ مقبول دعائیں ہیں مسنون جو ثابت ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، ڈبل فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، اگر کسی آدمی پر کوئی جادو ہے، اگر کسی آدمی پر کوئی اثر ہے، تو معوذتین پڑھ دیجئے، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق پڑھی، دم کر دیجئے، انشاءاللہ اگر یقین مضبوط ہے تو اللہ اس کو شفا دے گا، تو اس کو شفا بھی ملے گی، لیکن جو پڑھا ہے جو آدمی، اس کو پڑھنے کا الگ سے ثواب بھی ملتا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق میں جتنے بھی حروف ہیں ان کا الگ سے ثواب ملتا ہے، یعنی دو کام، kill two birds with one stone۔ انگریزی کا محاورہ ہے کہ ایک تیر سے دو نشان۔ وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے، ہم بھی اپنی بات سمیٹیں گے، لیکن تھوڑا مضمون پورا ہو جائے۔ تو قرآن کریم پڑھ کر کسی کو دم کرتے ہیں تو ایک تو فائدہ یہ کہ اس سے وہ چیزیں ختم ہوتی ہے، وہ شفا مل جاتی، دوسری چیز یہ کہ نیکی ملتی۔ وید پڑھنے میں نہیں، بائبل پڑھنے میں نہیں، کسی اور کتاب کو پڑھنے میں نہیں۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ اگر کہیں پر کوئی پریشانی آئے تو ہنومان چالیسا پڑھتے، جے ہنومان گیان گن ساگر، کہیں بھوت دیکھ لیا، کہیں چور آ گیا، جے ہنومان گیان گن ساگر، جے ہنومان گیان گن ساگر، یہ پڑھتے، ان کا عقیدہ۔ لیکن پڑھنے پر ان کو کوئی پنیہ نہیں ملتا، کوئی نیکی نہیں ملتی، کہ پڑھیں گے تو نیکی ملے گی، نہیں، یہ صرف قرآن کے ساتھ خاص، صرف قرآن کے ساتھ۔ تو قرآن زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہمارے بہت سارے نوجوان قرآن کریم کی تلاوت نہیں جانتے۔ ڈیلی آپ اپنے گھر میں قرآن کریم کی کم سے کم ایک رکوع، ایک صفحہ، ایک پیج تلاوت کرو مسلمانوں۔ جادو سے، شیطان سے، جنات، خبیث سے، چڑیل سے، ان سب سے اللہ آپ کی گھر کی حفاظت کرے گا۔ آپ پیسہ کماتے، محنت کرتے، گھر میں برکت نہیں ہوتی، لوگ آتے مولانا بہت محنت کرتے ہیں، دعا کر دیجئے کوئی
تاکہ ہمارے گھر کے رزق میں اضافہ ہو جائے۔ آپ کو پہلی بات تو ذہن میں بٹھا لیجئے کہ آپ کو اتنا ہی ملے گا جتنا آپ کے مقدر میں لکھا ہے، چاہے آپ ہمالیہ پہاڑ چیر کر آ جائے، چاہے آپ کچھ بھی کیجیے، رات و دن محنت کریں، آپ کے محنت کے حساب سے آپ کو اتنی ملے گی جتنی آپ کے مقدر میں۔ لیکن اگر بے برکتی ہوتی ہے، اگر آپ 500 روپے کماتے ہیں تو اللہ آپ کو اسی میں اتنی برکت دے دے گا کہ آپ اس سے، وہ آدمی سے جو 1500 روپے کما کر لاتا ہے، جتنا کام 1500 روپے کمانے والا نہیں کرتا ہے ایک دن میں، اتنا کام آپ 400-500 روپے میں اللہ کرا دے گا۔ اسی کو برکت بولتے ہیں، اور اسی کو مینٹین کرنے کے لیے قرآن کریم کی ایک سورت ہے، بتا دے رہا ہوں، پڑھیے گا اگر یقین کامل ہو تو۔ سورہ واقعہ، سورہ رحمان کے بعد 27ویں پارے کے اندر میں جو سورت ہے سورہ واقعہ، ڈیلی رات میں بہتر تو یہ ہے کہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اس سورت کو پڑھیے، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ کا وقت بھی نہیں لگے گا، آپ پڑھیے، معمول بنا لیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا، اور وہ فرماتے بھی ہیں کہ جو آدمی راتوں کو سورہ واقعہ پڑھے گا، اس کے گھر کے اندر کبھی روٹی، اس کے گھر کے اندر کبھی بھوک مری، اس کے گھر کے اندر کبھی فاقہ، اس کے گھر کے اندر کبھی تنگ دستی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اور اللہ کے نبی کی حدیث کا مطلب لا شک اور لا ریب ہے۔ جو احادیث متواترہ ہیں، صحیح احادیث ہیں، ان کا یہ فرمان ہے، ان کا یہ عقیدہ، ان کے بارے میں ہمارا، یہ باتیں صرف جلسے تک محدود نہیں ہونی چاہیے، گھروں میں اپلائی ہونی چاہیے۔ جلسہ جبھی کامیاب ہوگا جب آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے، 2 گنا محنت بڑھ جائے گی کہ نہیں جناب؟ ہم نے پڑھی بہت زیادہ، ہم نے حافظ قرآن کے مرتبے کے بارے میں سنا۔ حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر میں ایسا روشن تاج ڈالا جائے گا کہ لوگ کل قیامت میں پوچھیں گے کہ اللہ یہ تو کوئی بہت بڑا اللہ کا ولی نہیں تھا، تو اللہ ادھر سے آواز آئے گی کہ اللہ کا ولی تو نہیں تھا، لیکن اس نے اپنے بیٹے کو غربت کی حالت میں بھی حافظ قرآن بنایا تھا، اور انہی کے اعزاز اور اکرام میں یہ ان کے سر پر روشن تاج پہنایا جا رہا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ مسلمانوں، حافظ قرآن اپنے بچے کو بنائیے، جو چیزیں ضروری ہیں وہ کیجئے۔ اگر اللہ آپ کی حفاظت نہیں کرے گا تو پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں واسطہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں آپ بول سکتے ہیں کہ اللہ، آپ نے قرآن میں ہے کہ برائی اور بے حیائی سے آپ کی نماز روکتی ہے، میں تو مستقل نماز پڑھتا ہوں۔ آپ کے گھر کے اندر تنگ دستی ہے، سورہ واقعہ پڑھیے اور اللہ سے واسطہ دے کر دعا کیجئے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، آپ کے پیارے پیغمبر کی حدیث ہے، اے اللہ میں نے ان کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے پڑھنا شروع کیا ہے، مگر میرے گھر کے اندر فقر و فاقہ ہے، تنگ دستی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی واسطہ دے کر جو بات کی جاتی ہے، آپ سب سے بڑا واسطہ آپ کی نیکی کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں آپ کے کام کا۔ لیکن آج ہم نماز چھوڑتے ہیں، آج ہم اپنی جھوٹ بولتے ہیں، اپنی 24 گھنٹہ زندگی کے اندر، گھروں کے اندر نماز کو تو ایسے چھوڑ دیتے، اذان کی آواز کان میں آتی ہے، پڑھنا تو دور کی بات، اذان کا جواب بھی نہیں دیتے۔ اللہ کی مدد کیسے آئے؟ پھر ہماری مسجدوں پر، ہمارے مدرسوں پر بلڈوزر نہیں چلے گا تو کیا چلے گا؟ ورنہ اللہ تو بڑے بڑے بادشاہوں کو لپیٹ دیا۔ ابرہا بھی آیا تھا بڑا بلڈوزر لے کر، کعبۃ اللہ جس کا ہم حج کرتے اس کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، لیکن اس وقت کا ایمان کا پہاڑ عبد المطلب، اللہ کے نبی کے دادا، انہوں نے کہا کہ ابرہا تو اس مسجد کو گرانے آیا ہے، تجھے پتا ہے یہ مسجد کس کی ہے؟ ابرہا نے کہا کہ مکہ والوں کی۔ کہا کہ مکہ والے کی یہ مسجد نہیں ہے، یہ مسجد اللہ کی ہے۔
اور جب مسجد اللہ کی ہے تو اللہ تجھ سے خود مقابلہ کرے گا۔ ابرہہ نے کہا کہ میرے پاس بلڈوزر ہے، جیسا آج لال بجکر کہتا ہے کہ میرے پاس بلڈوزر ہے، ڈراتا ہے بلڈوزر سے۔ جبرائیل امین سے بڑا بلڈوزر تیرے پاس نہیں ہوگا۔ جس نے قوم لوط کو زمین سے اٹھا کر ساتویں آسمان پر لے جا کر الٹا کر کے پلٹ دیا، فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود، ان کے اوپر پتھر برسایا۔ ہے تمہارے کسی بلڈوزر میں وہ طاقت جو زمین کو، کسی بستی کو اٹھا کر آسمان پر لے جائے، پڑک دے؟ نہیں، یہ بلڈوزر کسی کے پاس ہے تو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کے سامنے تمہاری بلڈوزر کوئی کام نہیں آنے والی۔ تو ابرہہ کو کہا عبد المطلب نے کہ ابرہہ اونٹ مجھے دے دو، میرا اونٹ ہے، تم نے لے رکھا ہے، لیکن اس گھر کا مالک اللہ حفاظت کرے گا۔ میرے بھائیوں، اس کے پاس ایک بلڈوزر تھا، اس کا نام محمود تھا، مطلب بہت بڑا ہاتھی تھا، یعنی وہ ہاتھی اتنا طاقتور تھا کہ آپ کی اس پوری بستی کو تباہ کرنے کے لیے وہ اکیلا ہاتھی کافی تھا، اتنا طاقتور تھا۔ اس وقت تو کوئی یہ موجودہ بلڈوزر جو پیلے کلر کا ہوتا ہے JCB وغیرہ کی شکل میں، ویسا نہیں تھا، ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو اس وقت جانور ہوا کرتے تھے، اس وقت توپ منجنیق ہوا کرتے تھے۔ ہاتھی اس کو اسپیشل لایا ابرہہ نے، کیسے کہ کعبے کی دیوار کو توڑ دیں گے، اینٹ کو اٹھا کر، پتھر کو اٹھا کر لے کر جائیں گے۔ جب اس نے کوشش کی، شروع کی، ہاتھی کو آگے بڑھانا شروع کیا، تو اس کے بعد دیکھیں اللہ کیسے مدد کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پہ اوپر ان فوجوں کے اوپر، ابرہہ کے لشکر کے اوپر چھوٹے چھوٹے چڑیا کو، طیرن ابابیل جس کو قرآن نے کہا، پوری سورت نازل ہوئی۔ سورہ الم تر کیف سورہ فیل کے نام سے مشہور ہے، پڑھیے الم تر کیف فعل ربک، کیا تم نے نہیں دیکھا کیسا کیا تمہارے رب نے باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ، چونکہ ہاتھی لے کر آیا تھا ابرہہ۔ باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، جو ان کی سازشیں تھی وہ سازشیں تباہ و برباد کر دی گئی۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان کے اوپر طیرن ابابیل، چھوٹی چھوٹی چڑیا کو جو ان کی شکل میں بھیجا، اور ان تمام چڑیا چھوٹے ایک دم بالکل سائز میں بہت چھوٹے، ان کے منہ میں، چونچ میں ایک پتھر کا ٹکڑا، دونوں پیر میں ایک یعنی ایک چڑیا کے پاس 3 ٹکڑے تھے پتھر کے، ایک چونچ میں، دونوں پیر میں۔ وہ پتھر گراتا جس کے سر پر لگتا، تفسیر ابن کثیر نے اس کی وضاحت یہ کی، جس کے سر پر وہ پتھر گرتا اس کا پورا سر سے لے کر پیر تک پوری باڈی کو چیر کر اور زمین پر گاڑ دیتا تھا، اتنی طاقت تھی اس پتھر میں۔ وہ پتھر نہیں تھا، وہ اللہ کے طرف سے گولی تھی، گولی AK-47 کی گولی۔ اسی طیرن ابابیل کے پتھر کو دیکھ کر سائنسدانوں نے بنایا ہے گولی بندوق کی۔ جس کے ہاتھ میں وہ پتھر لگا پورا ہاتھ برباد، اب بیماری شروع ہو گئی، جس کے پیر میں لگا پورا پیر ختم، بیماری شروع ہو گئی۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ، ان کے اوپر پتھر برسائے، تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، ان کو کھائے ہوئے بھوسے کے مانند کر دیا۔ جب آپ کسی بھینس کو، کسی گائے کو آپ کوئی چارہ ڈالتے ہیں، بھوسا ڈالتے ہیں، بھوسی ڈالتے ہیں اس میں، تو اس کو دیکھتے ہیں کہ کھانے کے بعد میں وہ کیسا کر دیتا، اس کو ایک دم بالکل کچرا کر دیتا، ادھر پڑا ہوا ادھر پڑا ہوا، کتنی خطرناک حالت وہ اللہ نے بیان کیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، کھائے ہوئے بھوسے کے مانند کر دیا۔ لیکن میرے بھائیوں، بات یہ آتی ہے کہ جب اس وقت اللہ اپنی مسجد کی حفاظت کر سکتا ہے تو آج مسجد توڑی جا رہی بلڈوزر کے ذریعے، مدرسے بند کیے جا رہے تالے لگا کر، تو آج اللہ کی مدد کیوں نہیں؟ اللہ کی مدد کے لیے 2 چیزیں ضروری ہے، ایک ایمان مکمل ہونا اور ایک نیک عمل کا ہونا۔
جو اس وقت میں ابو طالب کے عبد المطلب کے پاس ایمان کامل تھا، دین ابراہیمی پر عمل کرتے تھے، اللہ کے نبی کے جنم سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے، اور اس وقت جو بھی بت پرست بھی تھے لیکن جو نیک تھے، دیندار تھے، وہ مضبوط تھے، پکے تھے۔ ایک تو ایمان کا مضبوط ہونا اور ایک نیک عمل کا ہونا۔ آج مسلمان نماز تو پڑھتا نہیں ہے تو مسلمان نیک کام کرنے والے میں شمار نہیں ہوگا، نیک کام میں کمی ہے۔ آج مسلمان جھوٹ بولتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، مسلمان شراب پیتا ہے، مسلمان جوا کھیلتا ہے، مسلمان بےایمانی کرتا ہے، مسلمان غیبت کرتا ہے۔ ہمارے کیا گاؤں سماج کے اندر میں گروپ لون نہیں چل رہے؟ کیا یہ سود نہیں ہے؟ سود کا کتنا خطرناک گناہ ہے۔ نماز چھوڑنے پر اللہ نے نہیں کہا کہ میں جنگ کروں گا، لیکن سود اتنا بڑا پاپ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ اگر تم نے سود کھانا بند نہیں کیا تو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، آؤ جنگ کے میدان میں جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سود کھانا بند نہیں کیا۔ یہ جو بندھن بینک والا ہم لوگوں کو، ماں بہنوں کو جو گروپ بنا کر کے لون دیتا ہے نا، یہ آپ کے ایمان کو ڈیمیج کر رہا ہے۔ اگر آپ کی تنگ دستی ہے تو گھر کی کھڑکی بیچ دیجیے، لیکن کبھی بھی سود مت کھائیے۔ ہمارا نوجوان شراب پیتا، نماز چھوڑتا۔ جب ہم نیک عمل کریں گے نہیں تو ہماری مسجدیں شہید ہوں گی، ہمارے مدرسے ٹوٹیں گے، اللہ کی طرف سے کوئی نصرت اور مدد بھی نہیں آئے گی۔ میرے بھائیوں، وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے اور ٹھنڈ ہے، اور ترتیب نظام شاید آپ کے یہاں جلسوں کا 1 بجے 12 بجے تک ختم بھی ہو جاتا ہے، 1:30 بجنے کو ہے، اور پھر ٹھنڈ بھی ہو گئی ہے، 2-4 لوگ ہی بیٹھے ہیں۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس قرآن سے بے پناہ محبت فرمائے۔ جو بھی باتیں آپ کے اس جلسے کے مادھیم سے کہی گئی ہیں، ان تمام باتوں پر آپ کو بھی اور ہم کو بھی سب سے پہلے ماں کی محنت، ماں کی محنت، ماترمان پترمان، ماں کی محنت ضروری، پھر باپ کی محنت، پھر استاد کی محنت۔ لیکن بچہ 2 سال کی عمر کا ہو جائے تو ماں اس پر تربیت شروع کرے۔ 2 سال کیا، 1 سال سے دودھ پلاتے ہی تربیت شروع کرے۔ بچہ سنتا ہے، بچہ کچھ بول نہیں پاتا، لیکن بچہ اگر ماں کے گود میں ہو تو بچہ سنتا ہے، وہ ریئیکٹ نہیں کر سکتا لیکن سنتا ہے۔ دعا پڑھ کر سنا، بچہ سنے گا، یاد کرے گا۔ ہمارا بچہ ہے 2.5 مہینے کا، 2.5 سال کا نہیں، آپ سورہ یاسین کی آیت کرسی سن لیجیے۔ ہم آج ہی اس کو ہاسپٹل لے کر گئے، یا جلسے میں آنے سے پہلے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اپنی ٹوٹی ہوئی زبان سے سفر کی دعا سبحان الذی سخر لنا ھذا پڑھتی، پورے ایک دم پوری دعا پڑھتی، حالانکہ اس نے کبھی کوئی کتاب دیکھی نہیں۔ کیوں؟ ماں یاد کر۔ بچے کا ذہن بالکل صاف کورے کاغذ جیسا ہے، آپ جو پڑھیں گے، جو بولیں گے، بچہ اس کو ریپیٹ کرے گا۔ اسی لیے پنڈت دیانند سرسوتی جی نے کہا ماترمان، ماں کی تربیت، پھر باپ کی تربیت۔ پھر بچہ جب 4-5 سال کا ہو جائے، باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو لے تعلیمی ادارے میں پہنچے، باپ لے کر جائے۔ جب وہاں چلا گیا بچہ 4 یاوان، اب وہاں پر مدرسے میں اب 4 یاوان کی ذمہ داری، یعنی ٹیچر کی ذمہ داری، وہاں سے ٹیچر کی ذمہ داری ہے۔ ٹیچر اگر ڈھنگ کا مل جائے بچے کو ہیرا بنا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے جاپان اور جرمنی کے اندر ٹیچر کو وہ چیزیں، وہ عزت دی جاتی ہے جو وہاں کے راشٹرپتی کو نہیں دی جاتی، ہمارے بھارت کے اندر وہ وہاں ٹیچر کو دی جاتی۔ ہمارے یہاں تو ٹیچر کو گائے بیل بھینس کی طرح مارتے ہیں۔ مدرسے میں جو پڑھاتے ہیں حافظ صاحب، مولانا صاحب یا کوئی ماسٹر صاحب، ان کو فیس بھی نہیں دیتے، پیسہ بھی نہیں دیتے۔ ارے مولانا صاحب بات میں نہیں، یوگی جی کی اماں کاٹ کاٹ کر کھائیں، بیل کا گوشت کھاتے ہیں، یوگی جی کی اماں ہے، گائے ماتا ہے نا یوگی جی، جب اس کو کاٹ کے کھاتے ہیں، اس کو کاٹ کے کھانے میں خوب پیسہ خرچہ کریں گے، لیکن
بچوں کو پڑھانے 200-250 روپے اسکول میں یا مکتب کے اساتذہ کو نہیں دیتے، غلط بات۔ 300-400-500 روپے اگر ہر مہینے میں ہم مکتب میں کسی مدرسے میں دیں گے تو پڑھانے والے کو آسانی ہوگی، مدرسہ ترقی کرے گا۔ ماंس مچھلی کم کر دیں گے تو کون سا پہاڑ ٹوٹ جائے، اس میں آپ کا بچہ بھی تو پڑھے گا نا۔ اسی لیے ٹیچر کی مدد ہم سب کو کرنا، کوئی بھی تعلیمی ادارہ، مکتب ہے، مدرسہ ہے، آنکھ بند کر کے آئے حافظ صاحب بچہ پڑھ رہا، آپ کا بچہ نہیں بھی پڑھ رہا، بچہ نہیں ہے، تب بھی آپ کہے گا حافظ صاحب یہ لیجیے 1000 روپے رسید کاٹیے، بچہ پڑھتا ہے یہاں پر۔ ارے حافظ قرآن اگر آپ کے 1000 روپے کے خرچ سے حافظ قرآن بنا تو ان 10 لوگوں میں آپ کا بھی نام ہوگا، جس کو کل قیامت میں وہ حافظ قرآن جہنم سے اٹھا کر جنت لے کر جائے گا۔ ان میں ایک آدمی وہ بھی ہوگا جس نے اس کو مدد کی تھی، چندہ دیا تھا، پیسہ دیا تھا۔ اسی لیے ہمیں قوی امید ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم تعلیم کے اوپر محنت کریں گے، بچوں پر محنت کریں گے، انشاءاللہ معاشرہ مضبوط ہوگا، اسٹرانگ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔